بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج میں آپ کو ایک بہت ہی دردناک واقعہ سنانے والی ہوں۔ 10 سال کی بچی ماں کیسے بنی اور اس بچی کے ساتھ ایسا ظلم کس نے کیا، یہ سچا واقعہ سن کر آپ بھی دنگ رہ جاؤ گے۔ یہ سچا واقعہ سننے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک سنیں، اور چھوٹے بچیوں کے ماں باپ تو یہ سٹوری ضرور سنیں اور شروع سے آخر تک سنیں اور اس پر غور کریں، کیونکہ ایسی باتوں کو ہماری سوسائٹی پر اکثر چھپا دیا جاتا ہے۔ یہ واقعہ ہمیں ایک ڈاکٹر خاتون نے بتایا ہے۔ وہ خود بولی ہے کہ یہ واقعہ اس کے خود اپنے اسپتال میں پیش آیا ہے اور اس نے اس بچے کی ڈیلیوری اپنے ہاتھوں سے کی ہے۔ اس خاتون نے کہا ہے کہ اس سچے واقعے کو زیادہ سے زیادہ لوگوں کو پتہ چلے تاکہ سبھی اس سے سبق حاصل کریں۔ ڈاکٹر نفیسہ کہتی ہے، میرا نام ڈاکٹر نفیسہ ہے۔ وہ سوموار کا دن جب ایک عورت اپنی کوئی 10 سالہ بچی کو لے کر میرے کلینک میں داخل ہوئی تھی۔ میری نظر اس بچی پر پڑی تو میں حیران رہ گئی۔ بچی کا پیٹ غیر معمولی حد تک بڑھا ہوا تھا۔ جب میں نے بچی کو دیکھا تو مجھے ایسا لگا کہ شاید اسے کوئی بیماری ہوگی یا پھر پیٹ اس لیے بڑھا ہوگا کہ پیٹ میں پانی جم گیا ہوگا۔ مگر جب میں نے بچی کی ماں کی طرف دیکھا تو اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ کیا بات ہے محترمہ، آپ کیوں رو رہی ہو؟ میری بات سن کر اس نے میرے آگے دامن پھیلا دیا۔ میں نے جب اس کی طرف ناسمجھی سے دیکھا، اس نے اپنی چادر اپنے سر سے اتاری اور میرے قدموں میں رکھ دی۔ ڈاکٹر صاحبہ، خدا کے لیے میری عزت بچا لے۔ میں نے لڑکی کی ماں کی طرف دیکھا تو میں سمجھ گئی کہ کیا معاملہ ہے۔ دراصل 10 سال کی بچی پریگننٹ تھی اور اب لڑکی کی ماں مجھ سے یہ کہہ رہی تھی کہ میں اس کی جان یعنی اس کی عزت بچا لوں تاکہ کسی کو بھی یہ معلوم نہ ہو کہ اس کی بچی پریگننٹ تھی۔ میں نے اس بچی کی طرف دیکھا تو مجھے یقین نہیں ہو رہا تھا۔ میں نے کہا، میں اس کا الٹرا ساؤنڈ کرتی ہوں۔ نہیں ڈاکٹر صاحبہ، الٹرا ساؤنڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میری بچی پیٹ سے ہے۔ آپ کو نظر نہیں آ رہا کیا؟ آپ تو ڈاکٹر ہیں، آپ اچھی طریقے سے جانتی ہیں ایسی بات نہیں ہے، لیکن مجھے آپ کی بچی کو دیکھنا پڑے گا۔ مجھے دیکھنا پڑے گا کہ بچی کی صحت کیسی ہے اور یہ کیسے پریگننٹ ہوئی۔ کیا اس کے ساتھ کوئی ظلم یا زیادتی ہوئی ہے؟ میں نے بچی کی ماں کی طرف دیکھ کر کہا تو بچی کی ماں کہنے لگی، نہیں جی، یہ بات میں نہیں جانتی، آپ اسی سے پوچھ لیں، اس نے تو ہمارا منہ کالا کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ اس عورت نے نفرت سے اپنی بیٹی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، پھر میرے سامنے ہاتھ جوڑ کر بولی، اگر یہ بات اس کے باپ کو پتہ چل گئی تو وہ تو اسے زندہ کر دے گا۔ آپ کے شوہر کو نہیں پتا اتنا بڑا پیٹ ہے آپ کی بچی کا؟ کیا آپ کے شوہر کو نظر نہیں آیا؟ میری بات سن کر وہ اپنے آنسو پوچھتے ہوئے بولی، نہیں، وہ تو یہی سمجھتے ہیں کہ اس کے پیٹ میں پانی بھر گیا ہے یا اسے کوئی انفیکشن ہو گیا ہے۔ ویسے بھی میری بچی بہت نیک ہے، یہ تو اپنے محلے میں قرآن پڑھنے جاتی ہے اور پڑھنے میں بہت ذہین ہے، بلکہ دوسرے بچوں کو بھی پڑھاتی ہے۔ میرا مطلب ہے اپنے سے چھوٹے بچوں کو پڑھاتی ہے، کیونکہ اسے قرآن پاک بہت اچھے سے یاد ہے۔ اسی وجہ سے تو میری بیٹی پر کوئی کبھی ایسا الزام نہیں لگا سکتا۔ اور ویسے بھی ابھی تو اس کی بہت چھوٹی عمر ہے، ابھی تو یہ اس کا بچپن ہے۔ آپ یہ مت سمجھے کہ میں اس کی ماں ہو کر اس کی طرفداری کر رہی ہوں، بلکہ بات اصل میں یہی ہے کہ ہمارے بچے بہت نیک ماحول میں رہتے ہیں، پلتے بڑھتے بھی بہت اچھے سے ہیں اور انہیں کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ اس کے تو اسکول کا ماحول بھی بہت اچھا ہے، ہر طرح کی سہولیت ہے۔ میری بچی کے ساتھ ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے، لیکن بس کیا کرے جو اللہ کی مرضی۔ یہ کہہ کر اس عورت نے سر جھکا لیا تو مجھے اس پر شک ہونے لگا تھا۔ ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا کہ بنا کسی آدمی کے، بنا کسی ظلم اور زیادتی کے یہ بچی پریگننٹ ہو گئی ہو۔ کسی نے تو کوئی ظلم کیا ہوگا، نہیں تو اس کی ماں سے لاپرواہی ہوئی ہوگی، تبھی تو اس بچی کا یہ حال ہے۔ میں نے اپنے دل میں سوچا، میں نے دیکھا کہ اس کی ماں مجھ سے نظریں چرا رہی تھی۔ ایسا لگتا تھا کہ اس کی ماں مجھے پوری بات بتانا نہیں چاہتی۔ میں نے اس سے کہا کہ آپ کو بچی کی سونوگرافی تو کروانی ہی ہوگی، تبھی مجھے پتہ چل سکے گا کہ آپ کی بچی کا کون سا مہینہ ہے اور اس کا کون سا علاج کیا جا سکتا ہے۔ وہ عورت سونوگرافی کروانے پر راضی تو ہو گئی۔ اس کی بچی کو میں سونوگرافی والے کمرے میں لے کر جانے لگی تو عورت بولی، ڈاکٹر صاحبہ، میں بھی ساتھ چلوں۔ ایسا لگ رہا تھا کہ وہ عورت بچی کو اکیلے میرے ساتھ نہیں بھیجنا چاہتی تھی، شاید وہ یہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کی بچی مجھ سے کوئی بات کر لے۔ مجھے عجیب تو لگا، لیکن پرائیویٹ کلینک میں لوگ ایسے ہی نخرے کرتے ہیں، سرکاری ہو تو لوگ زیادہ بات نہیں کرتے، ڈاکٹر کی ہر بات کو مانتے ہیں، لیکن پرائیویٹ کلینک میں کوئی بھی کسی کی بات نہیں سنتا۔ خیر، زیادہ تر مریض اپنی ہی مرضی منواتے ہیں، اور وہ عورت بھی اپنی بیٹی کے ساتھ سونوگرافی والے کمرے میں آنا چاہتی تھی۔ میں نے اسے منع نہیں کیا، وہ میرے ساتھ ساتھ کمرے میں آ گئی۔ میں اس کی بیٹی کی سونوگرافی کرنے لگی تو وہ بھی اسکرین پر نظریں گاڑی بیٹھی دیکھ رہی تھی۔ دیکھ کر مجھے بولی، کیا لگتا ہے پھر آپ کو کوئی امید ہے؟ میرا مطلب ہے کہ کیا میری بیٹی کی عزت بچ جائے گی؟ دیکھیے، آپ عزت کی بے عزتی کی تو بات ہی نہ کریں، یہ چھوٹی لڑکی ہے،
اور ویسے بھی اس نے جب کوئی جرم نہیں کیا تو آپ بیکار میں اس کے سر پر ایک ہی چیز بار بار کیوں تھوپ رہی ہیں؟ چھوٹی بچی کو تو ایسے کاموں میں کوئی دلچسپی نہیں ہوتی. پتہ نہیں یہ ایسی گھٹیا حرکت اس بیچارے کے ساتھ کس نے کی ہے. آپ کو اپنی بیٹی کے آس پاس کے ماحول کی خبر رکھنی ہوگی. آپ کو پتہ لگانا ہوگا کہ یہ کس کے ساتھ ملتی جلتی ہے, کیا کرتی ہے, کہاں جاتی ہے, اس کے ساتھ کون رہتا ہے, وغیرہ وغیرہ. لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اپنی بیٹی کا خیال بھی رکھنا ہوگا. سونوگرافی رپورٹ آتے ہی آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کی بیٹی کے ساتھ کیا معاملات ہوئے ہیں. میں نے اس عورت کو بتا دیا, حالانکہ میں سب کچھ جان چکی تھی. الٹرا ساؤنڈ کو پڑھنا میرے لیے کوئی مشکل بات نہیں تھی, پر میں آدھا گھنٹہ پھر بھی سوچ وچار کرنے لگی کہ میں اس عورت کو کیا بات کہوں, کیسے کہوں, کیونکہ کوئی بھی ماں اپنی 10 سال کی بیٹی کو اس حال میں نہیں دیکھ سکتی. یہ سچائی سن کر کہیں وہ بچی کو مارنا پیٹنا شروع نہ کر دے. میں نے اس عورت کے ساتھ بڑے طریقے سے بات کی. میں نے کہا, دیکھیے, آپ کی بچی بہت نازک حالات سے گزر رہی ہے. اس لمحے پر اس کی جان بھی جا سکتی ہے, اس لیے آپ کو اس کی بہت زیادہ کیئر کرنی ہوگی. اگر آپ اس کا خیال رکھیں گی تب اس کی زندگی آسان ہوگی. ویسے بھی آپ بچی کی ماں ہیں, کوئی دشمن تو نہیں جو آپ اس کے ساتھ برا سلوک کریں گی. آپ کی بچی پریگننٹ ہے اور اسے بچے کو اٹھائے ہوئے 7-8 مہینے گزر چکے ہیں. ایسے میں آپ کی بچی کو اگر میں دوا دوں گی تو پھر ہو سکتا ہے کہ اس کے لیے زندگی پر مشکلات ہو جائیں. تو اس موقع پر ہم اس کے بچے کو ضائع نہیں کر سکتے. آپ ایسا کریں کہ اپنی بچی کو لے جائیں اور اس کا خیال رکھیں. بچہ پیدا ہونے دیں. غیر قانونی کام کرنا بھی نہیں چاہیے, اور ویسے بھی اس پر کیا بھی نہیں جا سکتا. ایک تو اس کی عمر بہت کم ہے, دوسرا آپ کی بچی کی صورتحال بہت نازک ہے. اس کا خیال رکھیں, اسے گھر لے جائیں. میں نے اس عورت کو یہ بات کہہ کر مطمئن تو کر دیا تھا, مگر وہ رونے لگی اور بولی کہ ڈاکٹر صاحبہ, آپ جو بات کہہ رہی ہیں وہ بالکل امپاسبل ہے. اگر میں اپنی بچی کو اپنے گھر لے بھی جاتی ہوں تو بچہ پیدا ہونے سے پہلے یہ زندہ زمین میں گاڑ دی جائے گی. آپ میری جگہ خود کو رکھ کر سوچیں. بتائیں بھلا کیا آپ ایسے کسی بچے کی ماں ہوتی اور وہ ایسے ہی پریگننٹ ہو جاتی تو آپ کا شوہر آپ کو معاف کرتا؟ ساری باتیں تو بچی کی ماں پر ہی آتی ہیں, سوال اس کی تربیت پر اٹھتے ہیں. میں اس حالات میں اسے گھر نہیں لے جا سکتی. آپ کوئی نہ کوئی حل بتائیں, ورنہ تو میرے لیے اپنی بچی کو چھوڑنے کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں ہوگا. اس عورت کی سنگ دلی دیکھ کر میں حیران رہ گئی. آپ اپنی بچی کو چھوڑ کر کہاں جائیں گی؟ آپ کی بچی کا آپ کے علاوہ سہارا ہی کون ہے؟ دیکھیے میڈم, یہ بات تو میں نہیں جانتی, لیکن اگر آپ کے پاس کوئی حل ہے تو بتا دیں, کیونکہ یہ بچی یا تو موت کے منہ میں جائے گی یا پھر آپ اس کا کوئی علاج کر دو. یہ بات کہہ کر بچی کی ماں رونے لگی. تب میں نے بچی کی ماں کو ایک پیشکش کی. میں نے اس عورت سے ایک بات کہی کہ اگر تم اپنی بچی کو میرے کلینک پر ہی رہنے دو, بچہ پیدا ہونے تک اسے گھر نہ لے کر جاؤ, تو کیا یہ ممکن ہے؟ اس نے جھٹ سے کہا, ہاں ایسا تو ممکن ہے. میں اپنے شوہر سے کہہ دوں گی کہ میں نے اپنی بیٹی کو اپنی بہن کے گھر بھیجا ہے. بہنیں تو سانجھی ہوتی ہیں, وہ میرا ساز ضرور دیں گی. اسے بھی پتا ہے کہ میری بچی کے ساتھ کیا معاملہ ہے. آپ بتائیں, آپ اس کام کے کتنے پیسے لیں گی؟ وہ عورت بیمار بھی تھی اور ساتھ میں مجبور بھی, اپنی بیٹی کے لیے بہت پریشان ہو رہی تھی. میں نے اسے تسلی دی اور کہا, مجھے آپ سے کوئی پیسے نہیں چاہیے, میں تو بس اس بچی پر ترس کھا کر آپ کو یہ بات کہہ رہی ہوں. ویسے بھی میرے کلینک میں رات کے وقت کوئی نہیں آتا, میں ہی ہوتی ہوں, تو میں اس کا خیال رکھوں گی اور باقی کا وقت میں اسے اپنے گھر لے کر جاؤں گی. آپ کو اگر مجھ پر بھروسہ ہے تو پھر اسے یہیں پر چھوڑ کر جائیے. اس بچی کی ماں کو اور کیا چاہیے تھا, وہ تو پہلے ہی پریشان تھی. کہنے لگی کہ ٹھیک ہے, میں اسے یہیں چھوڑ جاؤں گی. اس کے جانے کے بعد میں نے بچی سے پوچھا, بیٹا کیا تم اسکول جاتی ہو؟ اس نے مجھے ساری باتیں بتا دی. میرا شک تھا کہ شاید اسکول میں یا وین والے نے اس کے ساتھ کچھ ایسی حرکت کی ہو جس کے نتیجے میں ایسا ہو گیا ہو, مگر ایسا بالکل بھی نہیں تھا. بچی نے مجھے ایسی کوئی معلومات نہیں بتائی, حالانکہ وہ ڈری ہوئی بھی نہیں تھی. لگتا تھا کہ بچی کے علم میں یہ بات ہے ہی نہیں کہ اس کے ساتھ کیا ہوا, کب ہوا, کیسے ہوا. وہ مجھ سے اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھ کر معصومیت سے پوچھنے لگی, ڈاکٹر صاحبہ کیا میرے بھی بچے ہوں گے؟ میں اماں بن جاؤں گی؟ ہاں بیٹا, تم اماں تو بن جاؤ گی, لیکن اس کے لیے تمہیں بہت احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. ساتھ ہی میں نے اسے اچھل کود کرنے سے منع کر دیا. کہا کہ اب تمہیں بس اپنا خیال رکھنا ہوگا, آرام وغیرہ کرنا ہوگا. اپنے لیے دعا کرو اور یاد کرنے کی کوشش کرو کہ اگر کسی نے کبھی تمہارے ساتھ کوئی غیر معمولی رویہ رکھا ہو تو مجھے سچ سچ بتا دو. اس نے تو نہ سمجھی میں سر ہلا دیا. بولی کہ ایسا آج تک کبھی بھی نہیں ہوا, مجھے کسی نے کچھ نہیں کہا. میں اس کی باتوں کو سمجھ تو رہی تھی مگر یقین ہی نہیں آ رہا تھا. بچی کی ماں اگلے دن آئی. اس کے پاس حلوہ اور بہت ساری ایسی خشک چیزیں تھیں جو کہ اس نے بچی کے لیے دی. میں نے بچی کی ماں سے وہ سب کچھ لے لیا اور کلینک میں ہی رکھ دیا. بچی کی ماں نے یہ بھی کہا کہ وہ اسے اکثر ملنے آتی رہے گی. بچی اپنی ماں کو یاد تو کرتی تھی مگر ساتھ ہی ساتھ پریشان بھی ہوتی تھی کہ آخر اس کے ساتھ یہ سب کیا ہو رہا ہے.
خیر میں نے اسے کلینک میں ہی رکھ لیا۔ اس کے دن اب قریب آ رہے تھے۔ مجھے پریشانی بھی تھی کہ کہیں اس بچی کا کیس کوئی غیر معمولی صورتحال اختیار نہ کر لے، کیونکہ میں نے تو اس کی ماں سے کہہ رکھا تھا کہ اسے پریشانی کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کی بچی کا کیس میرے ہاتھ میں ہے تو میں اسے برباد نہیں ہونے دوں گی، نہ ہی اس کے مستقبل پر کوئی فرق پڑے گا۔ خیر ولادت کے دن اس نے 2 خوبصورت بچوں کو جنم دیا۔ بچے گول مٹول، پیارے اور صحت مند تھے۔ میں نے ان بچوں کو دیکھا، میری تو حیرت کی انتہا نہ رہی۔ وہ دونوں جڑواں بچے تھے۔ آج تک میں نے ایسا ہوتے نہیں دیکھا تھا۔ اس بچی کی صحت بہت خراب تھی۔ میں اسے اسپتال سے سیدھا گھر لے گئی۔ اب وہ بڑی عورت معلوم ہو رہی تھی۔ مجھے اس کی حالت پر دکھ بھی ہو رہا تھا۔ میں نے اس سے دوبارہ پوچھنے کی کوشش کی، لیکن اس بچی کو تو کچھ معلوم ہی نہیں تھا۔ بہرحال وہ بچے تو اسی کے تھے۔ میں نے سختی سے منع کر دیا کہ گھر میں یہ بات کسی کو نہ بتائے۔ بچی کی ماں کو بھی میں نے ساری حقیقت بتا دی کہ 2 بچے جو پیدا ہوئے تھے، میں نے ان بچوں کو کسی بے اولاد جوڑے کو دے دیا ہے۔ آپ کو ان کے بارے میں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ بچی کی ماں اپنی طرف سے بے فکر ہو گئی۔ اس نے مجھے ہزاروں روپے دیے اور بولی، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے اس مشکل وقت میں میرا ساتھ دیا۔ میں نے اپنے شوہر سے کہہ دیا تھا کہ میں اپنی بچی کو خالہ کے گھر چھوڑ آئی ہوں۔ وہ مطمئن ہو گیا تھا۔ ویسے بھی وہ اپنے بچوں کی زیادہ خبر نہیں رکھتا، لیکن اگر اسے پتہ چل جاتا تو پتہ نہیں کیا کرتا، کیا ہوتا۔ یہ کہہ کر وہ اپنی بچی کو لے کر چلی گئی۔ میرے خیال میں تو اب وہ مطمئن تھی اور اس کی فکر بھی ختم ہو گئی تھی، مگر مجھے اس کی بیٹی بار بار یاد آ رہی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے وہ مجھے کچھ بتانا چاہتی تھی، مگر مارے پریشانی کے کچھ بتا نہیں پائی۔ میں نے اسے مزید کچھ نہیں کہا۔ بچی کے جانے کے بعد میرے کمرے میں موجود نرس نے مجھ سے ایک عجیب بات کہی۔ بولی، کیا آپ کو نہیں لگتا کہ بچی کی ماں کا رویہ کچھ عجیب تھا؟ مجھے لگا تو ایسا رہا تھا، مگر میں نے سر جھٹک دیا۔ میں فالتو کی باتوں میں نہیں پڑنا چاہتی تھی۔ ویسے بھی میں نے یہ کیس اپنے ذہن سے بھلا دیا تھا۔ میرے تو وہم اور گمان میں بھی نہیں تھا کہ اس بچی کو دوبارہ میرے پاس آنا پڑے گا اور مجھے دوبارہ سے اس بچی کو دیکھنا پڑے گا۔ میرے خیال میں یہ سب سے بڑی مصیبت تھی جو ان لوگوں پر آئی تھی۔ مجھے اس بات کا مکمل یقین تھا کہ اب وہ ماں اپنی بیٹی کا خاص خیال رکھے گی اور اسے باہر آنے جانے نہیں دے گی۔ نہ صرف یہ کہ اس کی حرکت پر نظر رکھے گی، بلکہ اس کے ملنے جلنے والوں پر بھی دھیان رکھے گی۔ میں نے تو یہی سوچا تھا کہ یہ پہلا اور آخری واقعہ ہوگا جو اس بچی کی زندگی میں آئے گا، مگر پھر وہ ہوا جو میں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ تقریباً کوئی 7-8 مہینے گزرے تھے کہ وہ بچی دوبارہ میرے کلینک میں داخل ہوئی۔ اس بار اس کی ماں بھی ساتھ تھی اور بچی نے بڑا سا دوپٹہ اوڑھ رکھا تھا۔ بچی کا قد کافی بڑھ چکا تھا۔ لگتا تھا کہ اب اس کی زندگی میں کوئی اور مسئلہ ہے۔ میں سمجھی کہ شاید کوئی دوسرا مسئلہ ہے جس کے لیے وہ میرے پاس بات کرنے کے لیے آئی ہے، مگر اس نے تو آتے ہی میرے سر پر حیرتوں کے پہاڑ گرا دیے۔ میں نے پوچھا کہ کیوں آنا ہوا؟ کہنے لگی کہ میری بچی کو دوبارہ سے وہی علامت ظاہر ہو رہی ہے۔ میں نے پوچھا کیسی علامت؟ تو لڑکی کی ماں رونے لگی۔ اس کے آنسو دیکھ کر میں سمجھ چکی تھی کہ معاملہ پھر سے گڑبڑ ہے۔ اس کے ساتھ دوبارہ وہی سب کچھ ہو چکا ہے جس کے لیے پہلے وہ میرے پاس آئی تھی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ ایک چھوٹی سی بچی اتنی سی عمر میں ایسے حادثے سے کیسے بار بار گزر رہی ہے، اور دوسری طرف اس کی ماں کو تو اس کے بارے میں کوئی خبر ہی نہیں اور نہ ہی لڑکی کو پتا ہے۔ میں نے کہا اب یہ سب کیسے ہو گیا؟ تم نے تو کہا تھا کہ تمہاری بچی کے ارد گرد میں کوئی ایسا انسان نہیں جو یہ حرکت کر سکے، تو پھر یہ سب کیا ہے؟ لڑکی کی ماں روتے ہوئے بولی، ڈاکٹر صاحبہ مجھے تو خود اس بارے میں نہیں پتا، میری تو ٹانگیں کانپ رہی ہے اس وقت سے جب سے میں نے اپنی بچی کے بارے میں ایسا محسوس کیا۔ آپ کم سے کم اس کا ٹیسٹ کر کے پتا تو لگائیں کہ جو کچھ بھی میں سوچ رہی ہوں وہ صحیح ہے یا غلط ہے، کیونکہ ابھی تک میں نے اس کا کہیں اور ٹیسٹ نہیں کروایا، کیونکہ آپ میرے حالات سے پہلے بھی واقف ہیں، اس لیے میں سیدھی آپ کے پاس آئی ہوں۔ آپ خدا کے لیے چیک کر کے بتا دیں کہ جو کچھ میں سوچ رہی ہوں وہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ اللہ کرے یہ سب جو میں سوچتی ہوں جھوٹ نکلے، ورنہ میں تو جیتے جی مر جاؤں گی۔ اب اس کے باپ سے کیا بہانہ بناؤں گی؟ اب تو میری زندگی میں وہ طوفان آئے گا کہ میری زندگی ہمیشہ کے لیے تباہ ہو جائے گی۔ میں نے اسے تسلی دی، کہا کہ آپ بے وجہ شک نہ کریں، پہلے مجھے آپ کی بچی کو چیک تو کرنے دیں۔ جب تک ٹیسٹ کی رپورٹ نہیں آتی تب تک آپ کوئی اندازہ قائم مت کریں۔ مگر میں جب اسے الٹرا ساؤنڈ والے کمرے میں لے گئی تو الٹرا ساؤنڈ کی اسکرین پر نظر پڑتے ہی میرے تو قدموں تلے سے زمین نکل گئی، میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ میں ایسا سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ دوبارہ سے وہی سب کچھ ہو جائے گا۔ میں نے لڑکی کی ماں کو بھی سچ سچ بتا دیا۔ کہنے لگی کہ ایسا مت کہہ دے کہ یہ جھوٹ ہے۔ سچ کہتی ہوں، قرآن پر ہاتھ رکھ کر قسم کھانے کو تیار ہوں کہ میری باتیں بالکل صحیح ہیں۔ میں اپنی بیٹی کے کسی مجرم کو نہیں جانتی۔ آپ شاید مجھ پر ہی شک کر رہی ہوں گی اور سوچ رہی ہوں گی کہ میں یہ کیسی ماں ہوں جو اپنی بیٹی کے بارے میں اتنی سی بھی بات نہیں جانتی، لیکن قسم کھا کر کہتی ہوں مجھے واقعی نہیں پتا کہ یہ سب کچھ کیسے ہوا۔ میں نے کہا اب پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے،
کیونکہ دوائیوں کے استعمال سے معاملہ ٹھیک ہو جائے گا۔ آپ کو وہ پریشانی تو نہیں ہوگی جو اس سے پہلے ہوئی، مگر بار بار ایسا ہونے سے آپ کی بچی کی صحت گر جائے گی۔ بہت کم عمر میں ایسے معاملات بچی کے لیے بہت خطرناک ہوتے ہیں۔ آپ کو بھی پتا ہے کہ اس کی صحت کیسی ہے، ایک تو عمر کم ہے، دوسرا کمزور اور مریل سی ہے، آپ کو اس کا خیال رکھنا ہوگا۔ میری بات سن کر اس کی ماں نے کہا، بالکل خیال تو میں رکھوں گی، آپ بس دوائیاں دیں، مگر مجھے بتا دے کہ میری بچی کا مجرم کون ہے۔ وہ عورت میرے کلینک میں بیٹھی رونے لگی۔ میں نے کہا، اس بات کی تو مجھے بھی سمجھ نہیں، میں نے تو کئی بار آپ کی بچی سے نفس حربے آزما کر یہ پوچھنے کی کوشش کی کہ کیا اس کی نظر میں کوئی مجرم ہے، تو اس نے مجھے صاف منع کر دیا۔ وہ بچی بولی کہ آج تک ایسا نہیں ہوا، نہ ہی مجھے کوئی ایسا شخص نظر آتا ہے جس نے میری طرف بری نظر سے دیکھا ہو، مجھے ہاتھ لگانے کی کوشش کی ہو۔ بس جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ اچانک ہوتا ہے، میں اس معاملے میں کچھ نہیں جانتی۔ بچی کی بات سن کر میں بھی حیران تھی۔ میں نے سوچا تھا کہ شاید یہ آخری بار ہوگا، اب اس بچی کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ نہیں ہوگا، لیکن اس معاملے کو ابھی تقریباً کچھ ہی دن گزرے تھے، یعنی 2 سے 3 مہینے ہی ہوئے ہوں گے کہ وہ عورت پھر سے اپنی بچی کو لے کر میرے کلینک میں آ گئی۔ اس بار تو اسے دیکھ کر مجھے غصہ آ گیا۔ مجھے لگا کہ جان بوجھ کر یہ لوگ ناٹک کر رہے ہیں، کیونکہ ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی بچی پریگننٹ ہو جائے اور اس کی ماں کو اور نہ ہی اس بچی کو خود کو بھی پتہ نہ ہو۔ اس بار میں نے الٹرا ساؤنڈ کرنے کی بھی زحمت نہیں کی، بس دوائیاں لکھ کر دے دی، مگر بچی کی ماں بہت پریشان تھی، آنکھوں سے بہتے آنسو اور ساتھ ہی ہاتھ کانپ رہے تھے۔ بولی کہ میں کہاں جاؤں گی، اگر دوبارہ میری بچی کے ساتھ یہی کچھ ہو گیا تو میں کیا کروں گی۔ میں نے کہا، محترمہ، آج کے زمانے میں اتنا بیوقوف تو کوئی بھی نہیں ہے جتنا آپ مجھے سمجھ رہی ہیں۔ آپ کی بچی کے ساتھ جو بھی ہو رہا ہے اس کا مجرم آپ کے گھر میں ہی موجود ہوگا، یا تو آپ نے دوسری شادی کر رکھی ہے، آپ کا شوہر اس بچی کا سوتیلا باپ ہے، یا تو پھر کوئی اور معاملہ ہے جو آپ مجھے بتا نہیں رہی۔ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر آپ اپنی بچی کی حفاظت کریں، اسے ہر وقت اپنے ساتھ رکھیں۔ مجھے نہیں لگتا کہ آپ اگر اسے ہر وقت اپنی نظر کے سامنے رکھیں گی تو کوئی ایسا معاملہ ہو پائے گا۔ اس بچی کی ماں بولی، یقین کریں میں ایسا ہی کرتی ہوں، صرف اس بچی کو پڑھنے کے لیے بھیجتی ہوں، اس کے علاوہ یہ ہر وقت میری نظروں کے سامنے رہتی ہے۔ اب یہ باتیں ہو رہی تھی کہ میرے کلینک کے دروازے پر دستک ہوئی۔ تقریباً اسی کی عمر کی ایک اور لڑکی میرے کلینک میں اپنی ماں کے ساتھ داخل ہوئی تھی۔ اس نے مجھے دیکھتے ہی کہا کہ مجھے آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے اور اکیلے میں کرنی ہے۔ یہ لوگ ایک دوسرے کا سامنا نہیں کرنا چاہتے تھے۔ میں نے دیکھا اس عورت کے ساتھ بھی اپنی کوئی 12 سال کی بچی تھی اور ساتھ وہ خود بھی پریشان کھڑی تھی، آنکھوں سے آنسو چھلک رہے تھے۔ میں نے اسے دیکھ لیا تھا، ایسا لگ رہا تھا کہ اس کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے۔ میں نے پہلی والی عورت کو اس کے گھر بھیج دیا اور دوسری کے پاس گئی، کیونکہ وہ تو ظاہر ہے میرے کلینک میں پہلی بار آئی تھی، اسے وقت ضرور دینا تھا۔ میں اس کے پاس جا کر بیٹھی تو دیکھا اس کی بچی بھی اسی طرح کسی پیٹ کے درد میں مبتلا تھی۔ کہنے لگی کہ مجھے اپنی بچی کے پیٹ کے درد کی بہت فکر ہے، اس کے ساتھ عجیب عجیب چیزیں ہو رہی ہیں جو صرف شادی شدہ عورتوں کی ہوتی ہیں۔ میں نے بچی کی طرف دیکھا اور اس کا حلیہ دیکھ کر سمجھ گئی کہ اس کے ساتھ بھی پہلی والی بچی کا معاملہ جیسا ہے۔ میں نے اسے الٹرا ساؤنڈ کے لیے کمرے میں بھیجا۔ الٹرا ساؤنڈ کی رپورٹ دیکھ کر میرے قدموں تلے سے زمین کھسک گئی۔ اس بچی کے ساتھ بھی وہی معاملہ تھا جو کہ پہلی والی کے ساتھ تھا۔ اب تو مجھے اس پر افسوس ہونے لگا، دیکھ کر میں پریشان ہو گئی۔ میں نے اس کی ماں کو صاف صاف سچائی بتا دی کہ تمہاری بچی امید سے ہے۔ وہ سر پکڑ کر بیٹھ گئی، بولی کہ مجھے سمجھ نہیں آتا ایسے کیسے ممکن ہے۔ میں نے اسے پہلے والی بچی کے بارے میں بھی بتا دیا، کیونکہ اب ماؤں کو اس بارے میں سوچنے کی ضرورت تھی۔ اس تمام صورتحال کے بعد مجھ سے برداشت نہیں ہوا۔ میں نے فوراً ان بچیوں کے حوالے سے پولیس کے ساتھ رابطہ کیا اور تمام قصہ سنا دیا، کیونکہ پولیس بہت بدنام ہے ہمارے یہاں، جس کی وجہ سے لوگ بھی ہر معاملہ پولیس تک پہنچانے سے ڈرتے ہیں، خاص طور پر جب اس طرح کے معاملات ہوں، بہو بیٹیوں کے مسائل ہوں، تو لوگ بات کو دبا لیتے ہیں کہ پولیس تک بات گئی تو خواہ بدنامی ہو جائے گی۔ خیر، خوش قسمتی سے بہت نیک تھانے دار تھا جس نے سارے معاملے کی تحقیقات بہت رازداری سے کی۔ سب سے پہلے تو اس نے عام لباس میں لیڈیز پولیس کی ہیلپ سے بچیوں کے اسکول کا پتہ لگایا۔ معلوم ہوا کہ بچیاں ایک ہی محلے میں رہتی تھی اور ایک ہی اسکول میں پڑھتی تھی۔ اسکول میں جب اچھی طرح چھان بین گئی تو ایک ایسے شخص پر شخص ہوا جس کا نام لیتے ہوئے پولیس والوں کو بھی خطرہ تھا کہ پولیس والوں کو ہی جان سے ہی نہ مار دیا جائے۔ ایک ایسا شخص جس پر اگر انگلی بھی اٹھاتے تو پورا محلہ اس کی حفاظت اور گواہی دینے کے لیے کھڑا ہو جاتا۔ جی ہاں، وہ کوئی اور نہیں بلکہ اسی محلے کے اسکول کا ماسٹر تھا۔ اس کا نام امجد تھا۔ امجد تقریباً 10 سال سے اس اسکول کا ماسٹر تھا اور اس اسکول کے ساتھ اٹیچ گھر میں رہتا تھا۔ وہ بہت ہی اچھا شخص تھا۔ اس شخص پر الزام تو دور، کوئی شک کرنے کے لیے بھی تیار نہ تھا۔
محلے کے سب بچوں کو وہ بغیر کسی لالچ اور بہت کم معاوضے میں پڑھاتا تھا۔ لڑکوں کو وہ الگ کمرے میں خود پڑھاتا تھا اور لڑکیوں کو اس کی بیوی پڑھاتی تھی۔ تقریباً کوئی 3 سال پہلے اس کی بیوی اپنے 4 بچوں کو لے کر اچانک کہیں غائب ہو گئی تھی۔ ماسٹر صاحب نے محلے کے لوگوں کو بتایا کہ وہ تو خدا خوف میں چپ تھے اور اللہ کے ڈر سے اپنی بد کردار بیوی کی پردہ پوشی کرتے تھے، ورنہ ان کی بیوی نے غیر مردوں سے تعلقات قائم رکھے تھے اور وہ اپنے کسی یار کے ساتھ بھاگ گئی۔ کسی کا کیا تھا، محلے والوں کی نظر میں ماسٹر صاحب کی قدر اور بھی بڑھ گئی۔ دوسری جانب پولیس نے تفتیش کی کہ پتہ چلا کہ محلے کی لڑکیاں جو پہلے ماسٹر صاحب کی بیوی سے پڑھتی تھی، اب ماسٹر صاحب خود ان کو پڑھاتے ہیں اور اکثر بچے کو کھانے پینے کو کچھ دیتے ہیں۔ پولیس نے بہت خفیہ انداز میں جب ماسٹر صاحب کے گھر کی تلاشی لی تو ایسی چیزیں ملی کہ سب کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ ایسی درندگی کے خدا کی پناہ وہی ماسٹر صاحب جس کو لوگ مسیحا سمجھتے تھے، اس کے گھر سے بھاری مقدار میں نشہ آور دوا نشیلی چیزیں ملی۔ پولیس نے فوراً ماسٹر صاحب کو اٹھا لیا اور اپنے روایت انداز میں تحقیقات کی تو ماسٹر صاحب نے طوطے کی طرح اپنی درندگی کے کاموں کی ہولناک داستان بیان کی۔ یہ ماسٹر صاحب مٹھائی اور چاکلیٹ میں نشیلی دوا ملا کر اب تک درجنوں بچیوں کو اپنی درندگی کا نشانہ بنا چکا تھا۔ ان معصوم بچوں کو تو پتہ بھی نہیں ہوتا تھا کہ کوئی ان کی زندگی جہنم کر چکا ہے۔ ان کے والدین جس ماسٹر کو اچھا سمجھتے وہ دراصل ایک شیطان تھا۔ بعد میں یہ بھی پتہ چلا کہ ماسٹر کی بیوی دراصل ایک نیک عورت تھی۔ اس کو ماسٹر نے خود مار پیٹ کر رات کے اندھیرے میں بچوں سمیت نکال دیا تھا۔ استغفر اللہ۔ آپ سب سے گزارش ہے خدارا اپنے بچوں کی حفاظت کریں۔ اکثر جن لوگوں پر ہم سب سے زیادہ بھروسہ کرتے ہیں وہی ہمیں سب سے زیادہ نقصان پہنچاتے ہیں، اور اپنے بچوں کے معاملے میں تو کبھی بھی کسی پر اعتبار نہ کریں۔ اللہ ہمیں اور ہمارے بچوں کو ایسے درندوں سے ہمیشہ بچا کر رکھے۔ آخر میں اللہ پاک سے یہی دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ایسے واقعات سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اس ویڈیو کو ایک لائک بھی ضرور کر دیجیے گا، کیونکہ لائک کرنے سے یہ اس ویڈیو کو اور بھی لوگوں تک پہنچاتا ہے۔ اور ہاں، اس ویڈیو کو شیئر بھی کر دیں، ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر سے یہ بات کسی کے دل میں اتر جائے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔